مدینے میں امام حسین کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، لیکن کربلا کیوں آئے؟ خرجت اصلاح امت جدی۔ آج سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، اس منبر سے اصلاحی گفتگو ہو ہی نہ، اس منبر سے جوان کو یہ نہ بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس منبر سے خواتین کو یہ نہ بتایا جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس منبر سے شعور نہ دیا جائے کہ ظالم کے خلاف آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے، ایک مشغلے میں لوگوں کو لگایا جائے، عزا کو ایک رسم بنا دیا جائے کہ مجلس ایک رسم ہے، 1 گھنٹہ سنا اور گھر کو چلے گئے۔ پھر چوتھے امام فرماتے ہیں اگر کوئی مجلس سنے رات کو گھر جائے، وجود کے اندر فکر میں اپنے دماغ میں تبدیلی کو محسوس نہ کرے، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول کی حدیث ہے جب بھی کسی محفل میں جاؤ یہ سوچ کے جاؤ کہاں جا رہے ہو، جب بھی کسی محفل میں جاؤ یہ سوچ کے جاؤ اس محفل سے تجھے کیا ملا، اور اگر کچھ ملا تو یہ دعا کیا کرو کہ پروردگارا مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہاں گئے وہ نمازی جوان، کہاں گئے وہ تہجد گزار جوان، کہاں گئیں وہ خواتین جو اپنی عفتوں اور حجاب کا خیال کریں؟ ایک خاتون 10 سال اپنے گھر سے نہیں نکلتی اپنے حجاب کی خاطر، امام زمانہ اس کا جنازہ پڑھانے آتے ہیں۔ اپنی جوانی میں آغا مرعشی نجفی امام زادہ محمد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں حملہ ہوتا ہے، امام زمانہ آ کر میری جان کو بچاتے ہیں۔ آغا محمد تقی بافقی جن کی قبر حرم معصومہ قم میں ہے، صرف امر بالمعروف کی وجہ سے کہ حرم میں شاہ ایران کی بیوی کو داخل ہونے نہ دیا، شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ اتنے مہینوں کے بعد جب مشہد الرضا گیا، شدید سردی کا موسم، صرف گرمی اپنے وجود تک پہنچانے کے لیے قہوے خانے کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن نگاہ پڑی کہ وہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ میں نے کہا سردی میں مر جاؤں گا پر ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا جہاں گناہ ہے۔ کہ اس سردی میں بدن کانپ رہا تھا کہ میری پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا کہ محمد تقی بافقی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جب مڑ کے دیکھا یہ کوئی اور نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ تھے، ہاتھ میں رومال بھی تھا، روٹی بھی لے کر آئے، پانی بھی پلایا۔ جب اتنا توکل ہو دین اور راہ خدا میں، پھر اہل بیت بھی آ کر اس طرح مدد کرتے ہیں۔